السلام علیکم ناظرین آج ہم بات کریں گے ڈرامہ سیریل ہمراہی کی ایپیسوڈ نمبر 20 کے بارے میں۔ کہانی ایک ایسے موڑ سے شروع ہوتی ہے جہاں سیحان کی زندگی مکمل طور پر بکھر چکی ہے۔ الف کی موت کے بعد ہر کوئی اسے خودکشی قرار دے رہا ہے، لیکن سیحان کا دل یہ ماننے کے لیے تیار نہیں۔ اسے یقین ہے کہ الف کبھی اپنی جان نہیں لے سکتی تھی۔ اسی دوران اورنگزیب ہسپتال جا رہا ہوتا ہے تاکہ الف کی پوسٹ مارٹم رپورٹ حاصل کر سکے، مگر راستے میں غازی یوسف کے آدمی سے روک لیتے ہیں۔ وہ اسے دھمکی دیتے ہیں کہ اگر اس نے مزید تفتیش کرنے کی کوشش کی تو اس کا انجام بہت برا ہوگا۔ اسے زبردستی ملک چھوڑنے کا ٹکٹ پکڑا دیا جاتا ہے اور صاف الفاظ میں کہا جاتا ہے کہ وہ سیحان اور الف کے معاملے سے دور رہے۔ اورنگزیب کسی طرح سیحان کو فون کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ اب اسے یقین ہو چکا ہے کہ الف کا قتل ہوا ہے، لیکن قاتل کا نام اسے کسی اور سے نہیں بلکہ اپنے باپ غازی یوسف سے معلوم کرنا ہوگا۔ یہ بات سن کر سیحان کے پیروں تلے زمین نکل جاتی ہے اور وہ فوراً اپنے باپ کے پاس پہنچتا ہے اور برسوں سے قائم اعتماد اب پہلی بار ٹوٹنے لگتا ہے۔ سیحان اپنے باپ سے پوچھتا ہے کہ اس رات کیا ہوا تھا۔ غازی یوسف اسے بتاتا ہے کہ الف ہسپتال سے گھر گئی تھی اور بعد میں وہ اسے کمرے میں پنکھے سے لٹکا ہوا ملا، ساتھ ہی ایک خط بھی رکھا ہوا تھا، لیکن اب سیحان کو ہر بات جھوٹ لگ رہی تھی۔ اس کے ذہن میں ایک ہی سوال گونج رہا تھا، کیا واقعی الف نے خودکشی کی تھی یا اسے مار دیا گیا تھا؟ پہلی بار سیحان اپنے باپ کے سامنے کھڑا ہو کر اس پر قتل کا الزام لگا دیتا ہے۔ وہ چیخ چیخ کر پوچھتا ہے کہ آخر اس نے الف کو کیوں مارا؟ کیا صرف اس لیے کہ وہ اپنے بیٹی کی جان بچانا چاہتا تھا؟ غازی یوسف خاموشی سے سب سنتا رہتا ہے اور بار بار یہی کہتا ہے کہ سیحان جذباتی ہو رہا ہے، مگر سیحان اب یقین کر چکا تھا کہ اس کی بیوی کی موت کے پیچھے کوئی خوفناک راز چھپا ہوا ہے۔ دوسری طرف اورنگزیب ہمت نہیں ہارتا۔ وہ سیدھا پولیس اسٹیشن جا کر الف کے قتل کی FIR درج کروانے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ پولیس کو بتاتا ہے کہ الف نے خودکشی نہیں کی بلکہ اسے قتل کیا گیا ہے اور اس قتل کے پیچھے غازی یوسف کا ہاتھ ہے۔ لیکن جیسے ہی پولیس والوں کو غازی یوسف کا نام سنائی دیتا ہے، پورا ماحول بدل جاتا ہے۔ وہ اورنگزیب کا مذاق اڑاتے ہیں، اس کی بات سننے سے انکار کر دیتے ہیں اور الٹا اسے حوالات میں بند کر دیتے ہیں۔ ادھر سیحان تنہائی میں الف کے بارے میں سوچ رہا ہوتا ہے، جس کے ذہن میں الف کی ہر یاد تازہ ہو رہی ہوتی ہے۔ اسے یاد آتا ہے کہ الف نے اپنی محبت ثابت کرنے کے لیے کس حد تک قربانی دی تھی۔ چندا اسے سمجھانے کی کوشش کرتی ہے کہ وہ خود کو سنبھالے، مگر سیحان اب کسی کی بات سننے کے قابل نہیں رہا۔ وہ بار بار ایک ہی بات دہراتا ہے کہ الف کبھی خودکشی نہیں کر سکتی تھی۔ اسی دوران سیحان کو الف کا آخری خط ملتا ہے۔ وہ خط پڑھتے ہوئے ٹوٹ جاتا ہے۔ خط میں الف لکھتی ہے کہ وہ اپنی مرضی سے یہ قدم اٹھا رہی ہے تاکہ سیحان زندہ رہ سکے۔ وہ اسے اپنی زندگی کا خیال رکھنے کا وعدہ کرتی ہے اور کہتی ہے کہ اگر سیحان نے بھی اس کے بعد اپنی زندگی ختم کر لی تو اسے محسوس ہوگا جیسے وہ دوبارہ مر گئی ہو۔ یہ خط پڑھ کر سیحان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، لیکن اس کا دل پھر بھی ماننے کو تیار نہیں ہوتا کہ الف نے واقعی اپنی جان لی تھی۔ ادھر حوالات میں بند اورنگزیب پر دباؤ ڈالا جاتا ہے۔ اسے بار بار کہا جاتا ہے کہ غازی یوسف کے خلاف جانے والے زندہ نہیں بچتے، لیکن وہ ہار ماننے کے لیے تیار نہیں۔ اسے یقین ہے کہ ایک دن سچ ضرور سامنے آئے گا۔ اسی دوران سیحان کو اپنے والد کی ایک وائس نوٹ موصول ہوتی ہے۔ غازی یوسف پہلی بار اپنے بیٹے کی بات دل پر بیان کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ وہ دنیا کا سب سے برا انسان کہلانے کے لیے تیار ہے، لیکن اس نے جو کچھ کیا اپنے بیٹے کی جان بچانے کے لیے کیا۔ وہ یاد دلاتا ہے کہ سیحان کو ایک نئے دل کی ضرورت تھی اور وہ دل الف نے دیا تھا۔ غازی یوسف اعتراف تو نہیں کرتا، لیکن اس کی باتوں سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ وہ الف کی قربانی کے بارے میں بہت کچھ جانتا ہے۔ یہ وائس نوٹ سن کر سیحان مکمل طور پر ٹوٹ جاتا ہے۔ ایک طرف اس کے سامنے الف کا خط ہے اور دوسری طرف اس کے باپ کی پرسرار باتیں۔ اب اس کے دل میں نفرت، محبت، دکھ اور شک سب ایک جیسا جمع ہو چکے ہیں۔ وہ قبرستان جاتا ہے اور الف کی قبر کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے۔ سیحان آنسوؤں کے ساتھ الف سے مخاطب ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ وہ کبھی یقین نہیں کرے گا کہ الف نے اپنی مرضی سے اپنی جان لی۔ اگر الف خود آ کر بھی اسے یہی بات کہہ دے تب بھی وہ نہیں مانے گا۔ اس کے نزدیک الف کی زندگی سے چھین لی گئی تھی۔ وہ اعتراف کرتا ہے کہ اب اسے اپنی ہی زندگی سے نفرت ہونے لگی ہے، کیونکہ جس دل کی دھڑکن اس کے سینے میں چل رہی ہے اس کی قیمت الف کی جان تھی۔ قبر کے سامنے کھڑا سیحان ایک آخری وعدہ کرتا ہے کہ وہ سچ کا پتہ لگا کر رہے گا، چاہے اس کے لیے اسے اپنے باپ کے خلاف ہی کیوں نہ جانا پڑے۔ دوسری طرف اورنگزیب قید میں ہے۔ غازی یوسف اپنے راز چھپا رہا ہے اور الف کی موت کا معمہ پہلے سے زیادہ گہرا ہو چکا ہے۔ ایپیسوڈ کا اختتام ایک زبردست سسپنس پر ہوتا ہے۔ کیا واقعی الف نے خودکشی کی تھی؟ کیا غازی یوسف کسی بڑے راز کو چھپا رہا ہے؟ اور کیا سیحان اپنے باپ کے خلاف جا کر الف کے قاتل کو بے نقاب کر پائے گا؟
یہی سوال اگلی قسط کے لیے ناظرین کو بے چین کر دیتے ہیں۔